بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہوپ یو آر فائن۔ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی ماش دال کے بھلوں کی ریسیپی۔ بہت آسانی سے گھر میں تیار کریں گے، اس کو کیسے سرو کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ریسیپی کو مکمل فالو کریں گے تو آپ کے بھی دہی بھڑے بہت مزیدار بنیں گے۔ تو آئیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں نے 1.5 کپ ماش دال لی تھی، اس کو صاف کر کے اس کو دھو کے بھگو دیا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے آپ نے اس کو بھگونا ہے۔ اب یہ اچھے سے سافٹ ہو گئی تھی۔ اس کو اب ہم شامل کریں گے مکسی جار میں، اور اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ آدھا کپ کے قریب پانی۔ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے۔ ہم نے اس کو بالکل بھی پتلا نہیں کرنا، بلکہ اس طرح کی ایک تھک سی پیسٹ تیار کرنی ہے۔ تو اس کو اب ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ اس کی فوم چیک کر سکتے ہیں، کتنی اچھی سی اس کی پیسٹ بنی ہے۔ اب اس میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ۔ اس کے بعد ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے، اتنا دیر بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی ہو جائے۔ جب بیٹ کرتے ہوئے اس کی فلفی سی فوم آ جائے تو بس یہ ریڈی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فوم بالکل پرفیکٹ ہے؟ ایک پیالی کے اندر آپ تھوڑا سا پانی لیں، صاف پانی میں آپ تھوڑا سا بیٹر کو شامل کریں۔ اگر بیٹر پانی کی سطح کے اوپر تیرے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے، جس طرح کا ہمیں چاہیے تھا۔ اور اگر پیالی کے پیندے میں بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے ابھی اس کو بیٹنگ کی مزید ضرورت ہے۔ ہمارا بیٹر اس وقت ریڈی ہے۔ یہاں پین میں ہم نے گھی لیا ہے اور اس طرح کا ایک راؤنڈ سپون لیا ہے۔ اب اس کو ایک دفعہ گھی سے نکال لیں۔ اب ایک دوسرے چمچ کی مدد سے اس کے اوپر بیٹر کو شامل کریں اور بہت آسانی سے آپ دیکھیں گے کہ یہ پین میں شفٹ ہو جائے گا۔ تو اتنے آسان ہیں یہ بھڑے بنانا۔ بس جب تک یہ دونوں سائڈ سے اچھے سے گولڈن نہ ہو جائے آپ اس کو فرائی کر لیں۔ فرائی کرتے وقت آپ نے فلیم کا بہت خیال رکھنا ہے، لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ تیز آنچ پہ ہرگز فرائی نہ کیجیے گا، ورنہ یہ اوپر سے تو گولڈن ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ 1.5 کپ میں تقریباً میرے پاس یہاں 24 بڑے تیار ہوئے تھے۔ اب ایک باؤل میں نے 1 لیٹر نیم گرم پانی لیا ہے اور اس میں 1 کھانے کا چمچ نمک مکس کر لیا ہے۔ جتنے بھرے آپ نے بنانے ہیں وہ آپ پانی میں شامل کریں اور اس کو اس طرح سے آپ نے کور کرنا ہے کہ پانی کے اندر بہت اچھے سے ڈپ ہو جائیں۔ باقی بڑوں کو آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں۔ زپ لاک بیگ میں شامل کریں اور فریزر میں رکھ لیں، اور جب جتنے بڑے چاہیے ہوں نکالیں اور فرائی کر لیں۔ جب میں نے رول سموسا پٹی کی ریسیپی شیئر کی تھی تو اس میں سے کچھ پٹیاں اس طرح بچ گئی تھیں، جن کو میں نے پاپڑی کے لیے سیو کر لیا تھا۔ یہاں پر زبردست سی ہوم میڈ پاپڑی تیار ہے۔ یہاں پر ہم اس کو اب نکال لیں گے جب یہ کرسپی گولڈن ہو جائے گا، اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں بڑوں کی تیاری کی طرف۔ اس کے لیے میں نے یہاں 1 کلو دہی لیا ہے۔ دہی کو بہت اچھے سے آپ نے وسک کی مدد سے بیٹ کر لینا ہے۔ اس میں نے تقریباً 1 کپ دودھ شامل کیا ہے، اور یہاں پر میرے پاس فریش کریم ہے 2 کھانے کے چمچ، یہ بھی آپ اس میں شامل کر لیں، اور اس کو بھی بہت اچھے سے بیٹ کر کے ایک سموتھ ٹیکسچر والا آپ نے یوگرٹ تیار کر لینا ہے۔ 10 ہی منٹ میں بڑے بہت اچھے سے سافٹ تیار ہو گئے تھے۔ اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے پریس کرتے ہوئے پانی سے نکال لیں گے اور اس کا ایکسٹرا پانی نکال دیں گے۔ تمام بڑوں کو ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے، اور بہت آسان، بہت مزیدار ہوم میڈ بڑے تیار ہیں۔ یہاں پر دہی میں ہم اس کو پہلے ڈپ کر دیں گے۔ آپ نے اس کو سرو کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے دہی میں ڈپ کر دینا ہے، اور جس وقت آپ نے سرو کرنا ہے، مہمانوں کے آگے پیش کرنا ہے، اس وقت آپ اس کو ڈش آؤٹ کیجیے گا۔ یہاں پر میں نے ایک پلیٹ میں 2 بڑے رکھے ہیں، اور اس کے بعد ہم چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا توڑ لیں گے۔ اب اس پہ چاٹ مسالہ شامل کریں، یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ شامل کرنا ہے پاپڑی، اور پھر تھوڑا سا دہی، اور پھر اس کے اوپر ہم املی کی چٹنی شامل کر دیں گے۔ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت زبردست سا فریش ٹیسٹ آتا ہے اس کا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہو۔ اف یو لائک مائی ریسیپیز پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل ود یور فرینڈز اینڈ فیملی۔ ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنے رمضان کو انجوائے کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔